بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخت نصر نے 2 شیر پالے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو اس نے ایک کنویں میں بند کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر ان کے سامنے پھینک دیا۔ دونوں شیر حملہ آور ہونے کے بجائے آپ علیہ السلام کے سامنے فرما برداری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ مشیت الہی کے مطابق ایک عرصے تک آپ علیہ السلام وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر دوسرے انسانوں کی طرح آپ کو بھی کھانے پینے کی طلب محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ ارمیہ علیہ السلام شام میں قیام پذیر تھے۔ عرض کی الہ العالمین، میں سرزمین شام میں ہوں، جبکہ دانیال علیہ السلام عراق کی سرزمین بابل میں ہیں۔ کھانا کس طرح پہنچاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہمارے حکم کے مطابق اشیاء خورد و نوش تیار کرو، ہم تمہیں اور تمہارے تیار کیے ہوئے کھانے کو دانیال علیہ السلام تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیں گے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بحکم الہی کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے تیار کیے ہوئے کھانے کو شہر بابل میں کنویں کے کنارے پہنچا دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، کون ہے؟ کہا، میں ارمیہ ہوں۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ کہا، مجھے تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، مجھے میرے رب نے یاد کیا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، یاد کیا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو ہیں کہ جب حیلے منقطع ہو جائیں تو وہ ہمیں ہماری امیدوں سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ یونس بن بکیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابو خالد بن دینار سے روایت کیا کہ ہمیں ابو العالیہ نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تستر یعنی خوزستان میں ایک شہر کو فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے گھر کے مال میں سے ایک تخت ملا جس پہ ایک انسان کی لاش تھی، جس کے سر کے پاس ایک صحیفہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے صحیفہ لیا اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے اس نسخے کو عربی زبان میں تبدیل کر دیا۔ عرب میں پہلا شخص میں تھا جس نے اسے پڑھا۔ میں نے اسے قرآن پاک کی طرح پڑھا۔ ابو خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے کہا کہ اس صحیفے میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا، تمہارے چلنے پھرنے کے انداز، تمہارے معاملات اور تمہارے انداز تکلم اور بعد میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن کے وقت 13 علیحدہ علیحدہ قبریں کھودیں۔ جب رات ہوئی تو ہم نے انہیں دفنا کر تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں پہ یہ راز افشاں نہ ہو کہ لاش کس قبر میں ہے اور وہ کھود کر نکال نہ لیں۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ لوگ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آسمان سے بارشوں کا سلسلہ رک جاتا وہ اس مذکورہ تخت کو آسمان کے سامنے ظاہر کر دیتے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی لاش تھی جنہیں دانیال علیہ السلام کہا جاتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کا وصال کب ہوا؟ ابو العالیہ نے فرمایا کہ 300 سال قبل ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا ان کے جسم میں کوئی تغیر آیا؟ تو ابو العالیہ نے فرمایا، بے شک انبیاء کرام کے گوشت کو زمین بوسیدہ نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں درندے کھاتے ہیں۔ ابو الاشعث احمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی تھی کہ انہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے تستر کو فتح کیا تو انہیں تابوت میں ایک لاش ملی جن کا پسینہ اور رگوں کا خون رواں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے گا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ جس شخص نے ان کے بارے میں بتایا اسے حرقوس کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر کے حرقوس کو میرے پاس بھیج دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب اس لاش کو پایا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت دانیال علیہ السلام سے چمٹ گئے، معانقہ کیا اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا اور سارے واقعے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس تقریباً 20,000 درہم بھی رکھے ہوئے تھے۔ جو کوئی وہاں سے قرض لیتا اگر تو قرض لوٹا دیتا تو فبیہا، اگر نہ لوٹاتا تو بیمار ہو جاتا، اور ان کے پاس ایک ڈبہ بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بیری اور پانی کے ساتھ غسل دے کر تجہیز و تکفین کر دیں۔ تدفین کے بعد ان کی قبر کو اس قدر مخفی رکھیں کہ کسی کو کوئی علم نہ ہو۔ مال کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ ڈبے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے ان کی طرف بھیج دو، اور انگوٹھی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ ابن ابی الدنیا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ابن وہب نے عبد الرحمن بن ابی زناد سے انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے کے نقوش پر 2 شیر تھے۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا جسے یہ دونوں شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اس فوت شدہ آدمی کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں ان شہر والوں کا گمان ہے کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس بستی کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دانیال علیہ السلام کے دور کے بادشاہ کے پاس آ کر نجومیوں نے اور اصحاب علم نے کہا کہ اس رات فلاں فلاں صفات والا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو زوال کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ بادشاہ نے کہا، قسم بخدا آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دوں گا۔ مگر کچھ لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا اور شیر کی کچھار میں ڈال دیا۔ شیر ان کو چاٹنے لگے اور انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی والدہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں شیر انہیں چاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی اور آپ اپنی اس عمر تک پہنچ گئے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بستی کے علماء نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی تصویر اور دونوں شیروں کی تصویر اپنی انگوٹھی میں منقش کر لی تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ان پہ ہوئی انہیں بھول نہ جائیں۔
تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔